بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے دوست کون ہیں اور کیسے بنا جا سکتا ہے۔ اس کی 8 پارٹس جو ہیں وہ اس سبجیکٹ کے اوپر وہ ہو چکے پہلے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پارٹ نمبر 1 سے ضرور دیکھیں۔ اب میں پارٹ نمبر 9 جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں ذکر ہے کہ کیسے انسان اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے رہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے بہت خوبصورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے اصل میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا وقت ہے، کوئی ایسی گھڑی جو کہ جس میں اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، رات کی آخری گھڑیاں جو ہیں جس کو تہجد کا وقت کہا گیا ہے، فرمایا کہ وہ رات کا حصہ ایسا ہے جس میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کو یاد اگر کر سکو تو ضرور اللہ کو یاد کرو اس وقت میں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وقت جو ہے وہ فجر تک جاری رہتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے نکلتے ہیں۔ تو اب یہ بات جو ہے وہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، تو وہ اس وقت کو جس کو تہجد کا وقت کہا گیا ہے، رات کا آخری پہر جو ہے فجر سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اس میں جتنے نوافل ہو سکیں وہ کرنے چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں، یہ اللہ کی نبی کی حدیث شریف کے ریفرنس ہے۔ فرمایا میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں اور پوچھتا ہوں کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہے، جو مجھ سے معافی مانگنا چاہے، میں اس کو یہ عطا کروں۔ تو اب یہ ایک ایسا خوبصورت وقت ہے کہ جس میں خود بادشاہ جب آپ سے کہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے، تو جب وہ خود کہے تو پھر اس مانگنے والے کے ہاتھ واپس نہیں کیے جاتے۔ جب مانگنے والا کسی بھی بے ٹائم میں یعنی کیا کہنا چاہیے، جب بھکاری کسی بھی وقت میں بادشاہ کے در پہ پہنچتا ہے اور اپنی مرضی کے وقت پہ اپنی مرضی سے کچھ مانگتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو ملے یا اس کو توجہ دی جائے، لیکن جب بادشاہ خود دروازہ کھول کے کہے کہ کوئی ہے بھکاری مانگنے والا مجھ سے جس کو میں عطا کروں، تو اس وقت جو پہنچے گا کوئی، اس کو اللہ کی طرف سے ضرور عطا ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ شہنشاہ کہیں کہ مانگو جو مانگتے ہو اور پھر دینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس وقت کو اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے دیں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ کبھی کبھی بھی اگر یہ وقت ملتا رہے، اگر روز نہیں مل سکتا تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو پلیز کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم سارے دعا کریں، اللہ توفیق دے دیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری حدیث شریف ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لمبی حدیث ہے لیکن بہت ہی خوبصورت۔ حضرت ابن عباس ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی سواری پر غالباً اونٹ کا ذکر ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتیں بتاتا ہوں، انہیں یاد رکھ۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی حفاظت اور مدد تیرے ہم رکاب رہے گی۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نفع نہ پہنچا سکے گی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے گی تو ساری امت جمع ہو جائے وہ تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ کیسی پیاری یہ حدیث شریف ہے، اور اس میں جو ٹیک اوے تھا میرے لیے، جو مجھے بڑا اپیل کیا اور میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، وہ یہ حصہ ہے اس حدیث کا کہ اگر تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا، یعنی جو اللہ نے حکم کر دیا ہے نا، بس تو اس پہ چلے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرتے رہیں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا اس کا، کہ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی تجھے اللہ کی موجودگی
دکھائی دیتی رہے گی۔ اب اللہ کو بالکل کھلا دیکھنا یہ انسان کی آنکھوں کی کیپیسٹی سے باہر ہے، اور یہ تو حشر میں ہی اور حشر کے بعد جنت میں ہی ہوگا۔ لیکن فرمایا تو اگر اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا رہے گا نا تو تجھے اللہ کے سائنز، ان کا معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا میں دکھائی دیتا رہے گا، اور انسان سبحان اللہ کہتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم ایسے ہو جائیں، انشاءاللہ توفیق نصیب ہو جائے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو مسلم میں روایت ہے، بہت خوبصورت لمبی حدیث ہے۔ میں اس کا ایک آخری حصہ صرف آپ سے شیئر کرتا ہوں جو اس موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو، گمنام ہو۔ اب یہ 3 خصائل بتائی ہیں، یعنی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تقوی کا مطلب بہت سمپل یہی ہے کہ جو کمپلائنس میں رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کو، جو فرمایا گیا اس کو ماننے والے لوگ ہیں، جس سے منع کیا گیا اس سے منع ہونے والے جو لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر جو غنی ہے، اب غنی ہونا کیا ہے؟ غنی ہونا یہ ہے کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور بلکہ جو ہاتھ پھیلائے اس کو دینے والے لوگ ہیں۔ اور یہ دینا صرف مال نہیں ہے، علم کا بانٹنا، آسانی کا بانٹنا، گائیڈنس دیتے رہنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا جو گمنام ہے، جو شہرت کے راستے پہ چلنا پسند نہیں کرتے اور شو آف کرنے والے نہیں ہوتے، جو گمنام رہنا چاہتے ہیں، عجز میں رہنا چاہتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں ویڈیو کے جو اس سلسلے کی ویڈیوز ہیں اس کے پارٹ نمبر 9 کو کلوز کرتا ہوں، اور اگلا جو پارٹ نمبر 10 آ رہا ہے وہ لاسٹ پارٹ ہے اس سلسلے میں، اللہ کے دوست کی سیریز کے ریفرنس سے، اور وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پارٹ نمبر 1 سے لے کے 9 تک جتنی بھی چیزیں میں نے شیئر کی ہیں کہ کیا امپورٹنس ہے اس کی، کون لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، کیسے بنا جا سکتا ہے اللہ کا مقرب، ان تمام چیزوں کو بلٹس کی فارم میں نے سمرائز کر دیا ہے پارٹ نمبر 10 میں، تو اسے ضرور دیکھیے۔ تب تک اجازت دیں، بہت خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔